جس کلچر نے، جس امریکی عدالت نے ایک ماں کا، یہ غور سے سننے والی بات ہے کہ امریکی عدالت میں ایک ماں نے مقدمہ دائر کیا کہ میرا بیٹا ڈیلی اپنے کتے کو ٹائم دیتا ہے، مجھے ٹائم نہیں دیتا، عدالت پابند کرے میرے بیٹے کو کہ یہ کم از کم مجھے اتنا ٹائم دے جتنا یہ اپنے کتے کو ٹائم دیتا ہے۔ عدالت میں فیصلہ گیا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، آن دی ریکارڈ ہے، میں نے خود مولانا شبیر کی زبانی سے سنا، وہ اس وقت امریکہ میں تھے۔ ماں کا مقدمہ چلا، جب فیصلے کا دن آیا تو جج نے فیصلہ لکھا اور ماں کو کہا کہ چونکہ بچہ 18 سے اوپر کا ہے اور یہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہے، اس لیے کتے کو یہ وقت دے گا کیونکہ کتا اس نے پالا ہے، ماں کو وقت دینے کا پابند نہیں کیونکہ ماں نے اس کو پالا ہے۔ اور کہا عدالت اس بچے کو پابند نہیں کر سکتی کہ یہ اپنی ماں کو وقت دے، اس کلچر کو فالو کر رہے ہیں۔ دوسری طرف میرے نبی علیہ السلام کا کلچر دیکھیں، اللہ کے نبی کی عدالت میں ایک مقدمہ دائر ہوا، حدیث میں پوری مقدمے کی تفصیل ہے۔ بیٹے نے آ کر مقدمہ کیا کہ میرے ابا حضور کبھی کبھی میری اجازت کے بغیر میرے مال میں تصرف کرتے ہیں، یعنی صدقہ خیرات کر دیتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا گیا، آج کی زبان میں سمجھے کہ سمن گیا رسول اللہ کی عدالت سے کہ باپ حاضر ہو اس مقدمے کی سماعت کے لیے، ذرا غور سے سننا، دل کے کان کھول کر سنیے گا، پھر دیکھیے گا کہ ہمیں کدھر چلنا چاہیے۔ اس کی پیروی کرنی چاہیے جس کی پیروی کا حکم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت ہم سب پر لازم ہے، یا اس امریکی عدالت کی پیروی کرنی چاہیے جو بچے کو کہہ رہا ہے کہ کتے کو ٹائم دو مگر ماں کو ٹائم دینا ضروری نہیں ہے۔ رسول اللہ کا سمن گیا، باپ گھر سے چلا تو عربوں کے مزاج میں اشعار ہوتے ہیں، تو اس نے چند اشعار دل میں پڑھے، زبان پہ نہیں، خود اپنے اشعار پڑھے۔ اللہ نے بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اشعار بتا دیے اور فرمایا یہ آ رہا ہے، اس کا مقدمہ سنو۔ جب رسول اللہ کی خدمت میں وہ والد پہنچے، بیٹا بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، بیٹا مدعی ہے، باپ پر الزام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باپ سے کہا کہ تمہارا مقدمہ بعد میں سنوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے رستے میں آتے ہوئے جو اشعار اپنے بیٹے سے متعلق تم نے سوچے ہیں، ابھی زبان پر بھی نہیں آئے تھے، اس کی اپنی زبان پر نہیں آئے تھے، کسی مجلس میں اس نے نہیں سنائے تھے، کہ وہ اشعار پڑھو۔ تو باپ رونے لگا، فرمایا حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ اشعار جو میرے اپنے کانوں نے نہیں سنے وہ آپ تک کیسے پہنچ گئے؟ اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے برحق نبی ہیں۔ پھر فرمایا حضور رہنے دیں، کہ نہیں تمہیں وہ اشعار سنانے پڑیں گے۔ باپ نے وہ اشعار سنائے تو بڑے دردناک اشعار تھے کہ میرا بیٹا آج میرے پہ اعتراض کرتا ہے، اور بڑے دردناک اشعار تھے، میں وہ سب سنا نہیں سکتا، جس میں ایک باپ نے اپنا دل کھول کے رکھا اپنی اولاد کے سامنے۔ اللہ کے نبی نے وہ اشعار سنے تو میرے نبی علیہ السلام دکھی ہو گئے، اور پھر بیٹے کو آگے کیا، کہا ادھر آؤ، امریکی عدالت کا فیصلہ سنو، وہ کہہ رہی ہے کتے کو ٹائم دو، ماں کو ٹائم دینے کے پابند نہیں ہو تم۔ رسول اللہ کی عدالت کا فیصلہ سنو، فرمایا انت و مالک لابیک، بیٹا سن لے، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ اور پھر فرمایا سنو، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی رضا میں جنت ہے، جو تم میں سے چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا اور جنت کو حاصل کرے وہ باپ کی رضا کو حاصل کرے۔ اب یہ اختیار میرے پاس ہے کہ میں رسول اللہ کی ہدایت پر چلوں یا میں اس امریکی عدالت والا ایک کلچر کو ڈیولپ کروں اپنے معاشرے میں، اور پھر اس معاشرے میں ایک دن مدر ڈے اور فادر ڈے مناؤں۔ ہرگز نہیں، میرا ہر دن فادر ڈے ہے، میرا ہر دن مدر ڈے ہے۔ جس دن میں اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں مجھے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، جس دن میں اپنی ماں کے قدموں کو ہاتھ لگاتا ہوں میری جنت پکی ہو جاتی ہے۔